امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، تتلی۔ تتلی ایک پاکستانی رومانٹک ڈرامہ سیریز ہے جسے اردو ون پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیون اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں علی عباس، ہانیہ عمر، عماد عرفانی اور عابد علی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو نائلہ نامی ایک خوبصورت خاتون کی سچی کہانی پر لکھا گیا ہے۔ اس ڈرامے کو اردو ون پر نشر کیا گیا۔ سمینہ اجاز نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور احمد بھٹی نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 24 اقساط ہیں۔ نمبر 7، دلربا۔ مرکزی کردار صنم ایک عام نوجوان لڑکی ہے جس کے پاس تمام سوشل میڈیا چیزیں ہیں۔ وہ ایک ٹک ٹاکر ہے اور اس کی خوبصورتی ان تمام مردوں کو مسحور کر دیتی ہے جن سے وہ ملتی ہے۔ ہر وہ مرد جس سے وہ اپنے فون پر بات کرتی ہے اس کی دھن پر ناچ رہا ہے جس سے وہ فوائد حاصل کر کے استعمال کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو کیسرا حیات نے لکھا ہے۔ علی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہانیہ عمر، محب مرزا، نبیل زبیری، شہروز سبزواری، سید جبران، اسد صدیقی اور در شاہ سلیم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 24 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کو مومنہ درید نے ایم ڈی پروڈکشنز کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ نمبر 6، انا۔ انا، جس کا پہلے عنوان کائنات تھا، 2019 کا ایک پاکستانی اردو زبان کا ٹیلی ویژن رومانٹک ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے کو مومنہ درید نے ایم ڈی پروڈکشنز کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں شہزاد شیخ، ہانیہ عمر، نیمل خاور اور عثمان مختار شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو سمیرہ فضل نے لکھا ہے۔ شہزاد کاشمیری نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کی ٹوٹل 30 اقساط ہے۔ مومنہ درید نے ایم ڈی پروڈکشنز کے بینر تلے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی کہانی دنا نین نامی ایک انتہائی آزاد مزاج لڑکی کے گرد گھومتی ہے جسے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 5، سنگے ماں۔ یہ سیریز ان رازوں کے گرد گھومتی ہے جو اس وقت کھلتے ہیں جب ایک نوجوان ہلمند اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ قبائلی علاقوں میں غق کی شکل میں خواتین پر ہونے والے ظلم پر توجہ مرکوز کرتا ہے اور بین المذاہب ہم آہنگی سے متعلق روشنی ڈالتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نعمان اجاز، عاطف اسلم، ثانیہ سعید، سمیہ ممتاز، عمیر رانا، کبریٰ خان، زاویہ نعمان اجاز اور ہانیہ عمر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی ولیم شیکسپیئر کے ہیملٹ سے متاثر ہو کر مصطفیٰ افریدی نے لکھی ہے۔ سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 26 اقساط ہیں۔ یہ محبت اور انتقام کی ایک ماورائی کہانی ہے۔ سنگے ماں ایک ایسے خاندان کی کہانی کی پیروی کرتا ہے جو پاکستان کے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈرامے میں بتایا جائے گا کہ کس طرح ایک جھوٹی روایت کی وجہ سے لوگوں کو اپنی جانیں اور محبتیں قربان کرنا پڑتی ہیں۔ نمبر 4، مجھے پیار ہوا تھا۔ مجھے پیار ہوا تھا ماہر، سعد اور اریب کے درمیان محبت کی لو ٹرائینگل کے گرد گھومتی ہے۔ سعد ہمیشہ سے اپنی کزن ماہر سے محبت کرتا رہا ہے لیکن جب وہ اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اس کی زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور اریب فریم میں داخل ہوتا ہے۔ تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے ہانیہ عمر بطور ماہر اپنے خاندان کی تمام محبتیں جمع کرتی ہے۔ وہ سادہ، معصوم اور شائستہ ہے۔ وہ پیسے اور مادی چیزوں پر محبت اور احترام کو ترجیح دیتی ہے۔ زاویہ نعمان بحیثیت اریب کا تعلق ایک اعلیٰ طبقے کے گھرانے سے ہے۔
اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہونے کے ناطے اسے فخر ہے۔ وہ اپنی قدر جانتا ہے اور شاندار ہے۔ اس کی انفرادیت اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ سب سے بہترین کا انتخاب کرے۔ وہاج علی بطور سعد ماہر کا کزن ہے۔ بڑے ہوتے ہی اس کے ساتھ اس کی دوستی محبت میں بدل جاتی ہے۔ وہ ماہر سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی عزت نفس قربان کرنے کو بھی تیار ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ احساس باہمی نہیں ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، عشقیہ۔ ہمنا اور رمیسا دونوں بہنیں ہیں۔ ہمنا خاموش، پرسکون اور محفوظ ہے، جبکہ رومی لاپرواہ، باہر جانے والی اور باتونی ہے۔ ہمنا اور اس کے کالج کے ہم جماعت حمزہ 4 سال سے ڈیٹنگ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی محبت میں دیوانے ہیں۔ حمزہ اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ پرتشدد ہے۔ ہمنا اپنے والد کو اپنے بارے میں بتانے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے، کیونکہ وہ محبت کی شادیوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اپنے والد کی بیماری اور ان کی عزت کھونے کے خوف کی وجہ سے ہمنا نے اپنے والد کے دوست کے بیٹے عظیم سے ان کے اصرار پر شادی کر لی۔ وہ حمزہ سے یہ بات چھپاتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اس سے بچ جاتی ہے۔ جب حمزہ کو بالآخر پتہ چلا تو وہ یونیورسٹی میں سب کے سامنے ہمنا پر چیختا ہے۔ دل شکستہ اور دھوکہ دہی، حمزہ ایک کار حادثے کا شکار ہو کر شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ ہمنا اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرتی ہے اور وہ بچ جاتا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد حمزہ نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ ہمنا کے گھر پہنچ جاتا ہے تاکہ رومی سے شادی میں ہاتھ مانگ سکے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، میرے ہم سفر۔ میرے ہم سفر ایک لڑکی حالہ کے گرد گھومتا ہے جسے اس کے والد پاکستان میں اپنے ماموں کے گھر چھوڑ جاتے ہیں، جہاں اس کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے، خاص طور پر شاہ جہاں اس کی تائی جان کی طرف سے۔ بعد میں شاہ جہان کا بیٹا حمزہ بیرون ملک سے واپس آتا ہے، اس سے شادی کرتا ہے اور اسے وہ عزت دیتا ہے جس کی اسے ہمیشہ ضرورت تھی۔ اس سیریز کو سامعین کے ملے جلے ریویوز ملے۔ اس ڈرامے کو پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، نیپال اور متحدہ عرب امارات میں بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ حمزہ اور حالہ کی کیمسٹری کو شائقین نے بے حد پسند کیا۔ اس ڈرامے کو قاسم علی اور سائرہ رضا نے لکھا ہے۔ قاسم علی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہانیہ عمر اور فرحان سعید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 40 اقساط ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، کبھی میں کبھی تم۔ جب دو خوبصورت لوگ ملتے ہیں تو کبھی میں کبھی تم جیسے عجائبات وجود میں آتے ہیں۔ فہد مصطفیٰ ایک دہائی کے بعد ٹیلی ویژن سکرین پر جلوہ گر ہوں گے، وہ بھی میرے ہمسفر اور مجھے پیار ہوا تھا جیسے سپر ہٹ پروجیکٹ سے سیدھی لڑکی کے ساتھ، یعنی ببلی ہانیہ عمر۔ 2024 کے سب سے زیادہ اینٹیسپیٹڈ ٹیلی ویژن پروجیکٹ کی پہلی جھلک اسے تھوڑا سا اداس بناتی ہے، جس میں ہانیہ اور فہد کے کردار ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور ہر طرح کی موٹی اور پتلی زندگی کو یکجا کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہانیہ عمر کا کردار شرجینا ہے، جو ایک کتابی شخصیت ہے جو ڈین براؤن کی کتاب کو پڑھتی ہے، سوتی ہے، جلدی اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور ہر روز ایک شیڈول کے مطابق چلتی ہے۔ مصطفیٰ کے طور پر فہد مصطفیٰ کا کردار ایک ہم عصر گیمر لڑکے کا ہے جو نوڈل سے بھرے پیالے بناتا ہے، موٹر سائیکل چلاتا ہے، دھوپ میں انڈے فرائی کرتا ہے اور ہر وقت ایک ہی جگہ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔